وارث علوم سید الانبیاء، روحانی ڈائجسٹ کے روح رواں، امام سلسلہ عظیمیہ حسن اخرا سید محمد عظیم برقیہ المعروف حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 27 جنوری 1979 ہے۔ روحانی علوم کے متلاشی خواتین حضرات، سلسلہ عظیمیہ کے اراکین اور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنوری کے مہینے میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں، جبکہ عرس کی مرکزی تقریب مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراچی میں مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی زیر پرستی منعقد ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم سب مل کر یہاں بھی حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تعلیمات کے بیان کے ساتھ 46ویں عرس کی تقریب منعقد کریں گے۔ دونوں نزدیک سے جتنے احباب اس محفل کا حصہ بنے یا آخر تک آئیں گے، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلام سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے اور نگران مراقبہ ہال راولپنڈی اسلام آباد اور سلسلہ عظیمیہ کے تمام اراکین انتظامیہ کی جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے اور سب کا والہانہ خیر مقدم۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے، آپ سب کے گھروں میں نور ہو، اجالا ہو، لطف و کرم ہو، سب کے دسترخوان وسیع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی یہ کاوش اللہ کے حضور درجہ قبولیت پائے اور ہمیں سلسلہ عظیمیہ کی طرز فکر عطا ہو، جس کے بعد ہم یہ جان لیں کہ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات عہد حاضر میں انبیاء کرام کی تعلیمات عالیہ کی تشریح و تسلسل ہے۔ قرآن پاک کائناتی فارمولوں کی عظیم دستاویز ہے۔ قرآن مجید میں کشش ثقل، زمان و مکان، لاسل کی نظام، الٹرا وائلٹ ریز، ڈیپ فریزر اور لیزر بیم سمیت دیگر بہت سے فارمولوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان بے شمار کائناتی فارمولوں سے آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہماری نشانیوں میں غور و فکر، تدبر، تلاش و جستجو اور تحقیق و ریسرچ کرو۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب عمران شاہد۔ ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ ذکر رب العالمین کے بعد ذکر محبوب رب العالمین۔ محبوب رب العالمین، آقا نامدار، مولا کل ختم رسول، میرے اور آپ کے آقا حضور کل نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آج یہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ سائمہ ساجد۔ جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے
کہ میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ تو بھی وہیں پہ جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے جی، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے جی، وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر، کیسی خاص عنایت ہے جی، کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا، کوثر تو ہے ان کا ثنا، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اب میں بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نثار کرنے کے لیے ملتمس ہوں شمامہ آصف صاحبہ سے کہ وہ گلہائی نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ چھکی ہوئی
ہمارا قلب عزی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب عزی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب عزی ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رس ہوتا تھا ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رس ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب عزی ہے حضور دیکھنا ماشاءاللہ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مقصد بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے تاکہ لوگ کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر تفکر کریں اور سکون آشنا ہو جائیں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور حالات زندگی کے موضوع پر مقالہ پیش کر رہے ہیں طلحہ عظیمی محترم انکل قاضی مقصود احمد عظیمی صاحب نگران اقوال ٹریول اسلام آباد انٹی سیما عزیز عظیمی صاحبہ نگران اقوال ٹریول اسلام آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مقصد بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے تاکہ لوگ کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر تفکر کریں اور سکون آشنا ہو جائیں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور حالات زندگی کے موضوع پر مقالہ پیش کر رہے ہیں طلحہ عظیمی.
آج کی اس نشست میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں گا جسے اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے صدیوں بعد اس دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اس ہستی جن کو دنیا قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں، آج کی اس محفل میں ہم ان کے افکار و تعلیمات پر مختصر بات کریں گے۔ حاضرین کرم، یہ ایک ایسی سائنسی دور ہے، آدم ذات شعوری طور پر اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو دلائی کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ انتہا یہ کہ وہ خدا کی ذات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے دلائی مانگتا ہے۔ تلاش و جستجو کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف وہ زمین کی توبوں کو کھوج رہا ہے اور دوسری جانب وہ آسمان کی رفاقتوں پر کمان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیز یہ کہ وہ ہر شے کی حقیقت کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ جس طرح وہ ظاہری دنیا کی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اسی طرح وہ باطنی اور روحانی دنیا کے حقائق جاننے کا بھی خواہاں ہے۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان کے ذہن کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے اور وہ ہر بات کو اس وقت قبول کرتا ہے جب اس بات کے متعلق کیوں، کیسے اور کس لیے کہ جو بات اسے ملتی ہے۔ جہاں آدم ذات کا شعوری لیول اس قدر بڑھ گیا ہے، اسے مناسبت سے وہ مذہبی قدروں کو بھولتا جا رہا ہے۔ اس کا مذہبی عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، قلبی سکون اس سے روٹتا جا رہا ہے، تفرقے اور نسلی امتیاز کا مقدر بن گئی ہے، دولت پرستی اس کی میراث بن گئی، نفس کا اس قدر غلام ہو گیا ہے کہ اس نفسا نفسی کی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ ایسے میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو سائنسی علوم کو روحانی اور مذہبی قدروں کے ساتھ ملا دے، اور یوں اس بڑھتی ہوئی نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور ان کے درمیان اپنا خاص دوست حسن اخرا حضرت محمد عظیم بر کیا، جن کو لوگ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے درمیان پیدا فرمایا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1898 میں قصبہ خواجہ ضلع بلند جو شہر یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم محلے کے مکتب سے حاصل کی اور آبائی شہر سے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی کے دور میں ہی طبیعت کا ملن درویشی کی طرف بڑھ گیا اور نزدیک وہاں مولانا قابلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قبرستان کے حجرے میں وقت گزارنے لگے۔ اس دوران وہ اپنے نانا شہنشاہ ہفتے یقین حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکے۔ انہوں نے قلندر بابا کی باطنی تربیت کی۔ حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 9 سال رہنے کے بعد وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ نوع انسانی کو عقد سکون سے آشنا کرنے کے لیے اور معرفت الہی سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کی منظوری سے 1960 میں سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کو دور حاضر کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ سلسلے میں شاگردوں کی افتاد طبع کے مطابق ان کی روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ سلسلے میں روایتی مریدی نہیں ہے۔ سلسلے کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کی تحریری طور پر سلسلہ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، جس پر ہر اسٹوڈنٹ سالک کو پابندی، خلوص اور ذوق و شوق سے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو محض روٹی کپڑے کے حصول کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنا قلبی و باطنی تعارف حاصل کرتے ہوئے اپنے حقیقی خالق کا عرفان حاصل کرے۔ انہوں نے مخلوق کی بے غرض و بیار خدمت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے میں امتیاز کیے بغیر اسلام میں پہل کریں، علم دین کے ساتھ ساتھ روحانی اور سائنسی علوم کو بھی حاصل کریں، ہر مذہب و ملت کے لوگ سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان سے ہمدردی کریں،
انہوں نے فرمایا کہ صلاۃ یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے۔ انہوں نے نوع انسانی کو معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا گڑ بتاتے ہوئے فرمایا، ہر شخص کو چاہیے کہ کاروباری حیات میں مذہبی قدروں، اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پوری جدوجہد اور کوشش کرے، لیکن نتیجہ پر نظر نہ رکھے۔ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اس لیے کہ انسان حالات کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ حالات جس طرح چابی بھر دیتے ہیں، آدمی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور ہر چیز پر محیط ہے۔ حالات پر اس کی گرفت ہے، وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے حالات میں تغییر واقع ہو جاتا ہے۔ معاش کے حصول میں معاشرتی اخلاق اور مذہبی قدروں کا پورا احترام کرنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ قلندر بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کو بابا صاحب کے فیض کو عام کرنے کے لیے 3 کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوئی ہیں۔ علم و عرفان کا سمندر، روایات قلندر بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ، اسرار و رموز کا خزانہ، لوح قلم، کشف و کرامات اور مورئی علوم کی توجیہات پر مستند کتاب، تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ قلندر بابا نے اپنی روحانی اولاد اور نوع انسانی کے لیے ارض و سماوات کی تخلیق اور تسخیر کائنات کے فارمولہ پر بہت سارے نقشے بنا کے کیے ہیں۔ حضور قلندر بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ایک ٹرسٹ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے نام سے تشکیل پایا گیا تھا۔ اس ٹرسٹ نے نارتھ کراچی میں مزار شریف اور خانقاہ کی زمین میں حاصل کی۔ اسی جگہ اس کی آخری آرامگاہ بنائی گئی اور مزار شریف کی عمارت تعمیر کی گئی۔ قلندر بابا کی زندگی میں ہی روحانی ڈائجسٹ کا اجرا ہو چکا تھا۔ جنوری 1979 کا شمارہ چھپ کر تیار ہو چکا تھا۔ ٹائٹل پیج کی چھپائی مقامی حالات میں رکوا کر پہلے صفحے پر قلندر بابا کے وصال کی خبر شائع کی گئی۔ اس برگزیدہ ہستی نے پردہ فرما لیا جس کی نماز جنازہ میں انسانوں کے علاوہ لاکھوں فرشتے صف بستہ تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق رسول حضرت اویس قرنی، اولیاء کے سرتاج حضرت غوث الاعظم اپنے معزز فرزند سید کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حد نظر اولیاء اللہ کے ارواح کا ایک سمندر تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور قلندر بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر صدقہ دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور قلندر بابا ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نظر کبھی اپنی صلاحیتوں پر نہیں جانی چاہیے۔ انسان کا اپنا ہے ہی کیا، صلاحیتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی ہمیشہ سے یہی تعلیم نہیں ہے کہ آدمی کے اندر سے بڑائی اور کبر نکل جائے، اس کے اندر عز و انکساری موجود ہو۔ اس لیے پیغمبرانہ تعلیمات کا بنیادی نقطہ تزکیہ نفس، خود احتسابی اور اپنے آپ کو بڑائی، تکبر اور غرور سے آزاد کرنا ہے۔ یہی بات حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بار بار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوع انسانی میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آپس میں آدم کے ناطے خالق کائنات کے تخلیقی راز و نیاز ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں، نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا۔ بڑائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھاٹے مارتے ہوئے اللہ کی صفات کے سمندر کا عرفان رکھتا ہو، جس کے اندر اللہ کی صفات کا عکس نمایاں ہو، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ روحانی طرز فکر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں زرش عظیمی صاحبہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین محفل آسانی، اس مبارک موقع پر میرے آج کے مقالے کا موضوع روحانی طرز فکر ہے۔ دنیا اور اس میں موجود اشیاء کا قیام لہروں اور ان کی مقداروں پر ہے۔ مقداروں میں رد و بدل سے ہی ایک چیز دوسری چیز سے مختلف نظر آتی ہے۔ ہر چیز بنیادی طور پر دو رخوں پر قائم ہے، منفی مثبت، غالب مغلوب، شعوری لاشعوری، غیب ظاہر، روحانی مادی۔ اسی طرح ہماری طرز فکر کے بھی دو رخ ہیں، روحانی طرز فکر اور مادی طرز فکر۔ مادی طرز فکر دنیا سے محبت، بے سکونی، وسوسوں اور شک کی بنیاد ڈالتا ہے۔ دور جدید میں پیش آنے والے مصائب و آلام، بے سکونی، اضطراب اور دماغی خدشات کی وجہ مادہ پرستی ہے۔ آج کا انسان اندرونی صلاحیتوں کو غیب میں دیکھنے کے بجائے ظاہر میں دیکھ کر مطمئن ہوتا ہے۔ اندرونی آنکھ پر پڑا ہوا یہ پردہ اس کے روحانی وجود کو مغلوب کر کے مادی وجود کو غالب کرتا ہے، جس سے اس کی صلاحیتیں نہایت محدود ہو جاتی ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس سب کے برعکس روحانی علوم مادی فہم و فراست سے بالکل ماورا ہے۔ روحانی طرز فکر آپ کو اپنی ذات کے عرفان، کائنات کے تخلیقی فارمولوں اور خالق کائنات سے متعارف کرواتا ہے۔ روحانی علوم کے حامل حضرت محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ شگفتہ شاداب شخصیت ہیں جن کی عملی زندگی اور تعلیمات ہماری زندگی میں مادیت کے اندھیروں کو ختم کر کے ہمیں اپنی اصل سے روشناس کرواتی ہیں۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ وہ درخشاں ستارہ ہیں جو روح کو ٹھنڈک اور دل مایوس کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ خانوادہ سلسلہ عظیمیہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ نیا پاکستان بنا تھا۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ شہزادیاں اور خواتین جن کا کسی نے آنچل نہیں دیکھا تھا، وہ حوائج ضروریہ کے لیے قطار در قطار کھڑی نظر آتی تھی۔ جن مرد و خواتین نے کبھی ناک پر مکھی کو بیٹھنے نہ دیا تھا، وہ بھیک کے بڑے بڑے پیالے لیے ناشتے اور دوپہر کی روٹی کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف ہر آدمی پریشانی کا پیکر تھا۔ میں ٹوٹا ہوا ریزہ ریزہ بکھرا انسان تھا۔ ایسے میں ایک بندہ ملا جو بہت پرسکون تھا، گو کہ لباس بہت معمولی تھا، گو کہ گھر ایک جھونپڑا تھا، گو کہ بظاہر مالی وسائل محدود تھے، مگر یہ بندہ خوش تھا، فکر فراد سے آزاد تھا۔ یہ عظیم ہستی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تھے۔ ایسے بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔ روحانی طرز فکر کے حامل لوگ عشق حقیقی سے سرشار ہوتے ہیں۔ دنیا، مال، اولاد، رشتہ دار، غم اور اضطراب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ وہ نفس ہے جو اپنے خالق کے تابع ہے، جس میں کسی خواہش اور شہوت کی معرفت نہیں۔ یہ وہ پرسکون نفس ہے جس نے اپنی نفی کر کے وہ راستہ اختیار کیا جس کی منزل حقیقی ہے۔ یہی مثبت اور روحانی طرز فکر ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور روح کے عرفان کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ شکریہ۔ موجودہ دور میں انسان کی ذہنی فکری اور شعوری سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ضروری سمجھی گئی
کہ تصوف کی تعلیمات اور روحانیت کو جدید تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے۔ اب نوع انسانی کا اجتماعی ذہن اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ علم سینہ کو سمجھ سکے۔ آج کے سائنسی دور میں کوئی بات اس وقت ہی قابل قبول ہوتی ہے جب اسے فطرت کے مطابق اور سائنسی توجیہات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبداللہ حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضور علیہ السلام کی روحانی اجازت سے سلسلہ ازیمیہ کی بنیاد رکھی۔ سلسلہ ازیمیہ کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عرفان کی طرف راغب کیا جائے اور انہیں عرفان الہی کے راستوں پر چلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کو تفکر کے ذریعے ان کی اصل سے واقف کرایا جائے۔ انسان کی اصل اس کی روح ہے اور روح سے واقف بندہ ہی اللہ سے واقف ہو سکتا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا محترمہ سعدیہ ناز کو کہ وہ سلسلہ ازیمیہ کے قیام کی ضرورت اور نظام تربیت کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ تصوف یا صوفیانہ طرز تعلیم سلسلہ طریقت کا تصور ہمیشہ موجود رہا ہے۔ مغوی اعتبار سے سلسلے کے بانی رنجید، لڑی، خاندان، شجرا، تربیت، تعلق اور واسطے کے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلہ کے بعد دیگرے آنے والی مواصل چیزوں کا تسلسل، نسبت، تربیت و تنظیم کے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے سلسلہ طریقت کڑی در کڑی اولیاء اللہ سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ عام معنوں میں سلسلہ طریقت کو ایک روحانی خاندان کے شعبے کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ سلسلے کو طریقہ تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ تمام سلاسل طریقت کا تدریسی اور تربیتی نظام کچھ مختلف ہے، لیکن سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ تمام سلاسل کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کا قرب اور عرفان حاصل کرنا ہے۔ ہر سلسلے نے اس پاکیزہ مقصد کے حصول کے لیے چند مخصوص طریقے اپنائے ہیں جنہیں اشغال کہتے ہیں۔ ہر دور میں حالات، ماحول اور لوگوں کی ذہنی معاشرتی طرز مختلف ہوتی ہے، اس لیے مختلف ادوار میں سلسلہ طریقت کے طرز تعلیم میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ فرق صرف ظاہری اذکار اور وظائف کا ہے۔ لیکن تمام سلسلہ طریقت کا بنیادی مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یعنی اپنا تزکیہ کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کی کوشش کرنا۔ مختلف ادوار میں نئے سلاسل کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس دور کے تقاضے، ماحول، طرز بیان، تعلیم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلاً ابتدائی دور میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، قدرتی طور پر موجود پھل کھاتا تھا، طرز بیان اور طرز گفتگو میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے گفتگو کرنے کے لیے چند آداب اور اصول وضع کیے جن کو گرامر کا نام دیا گیا۔ اسی طرح جو انسانی شعور میں وسعت آتی گئی، اسی طرح کی انسان کی طرز زندگی، زبان اور ماحول میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے قرب و محبت کے جذبات اور احساسات کو نئے دور کے ماحول اور اس دور کی زبان میں بیان کرنے کے لیے سلاسل میں تربیتی نصاب اور مشاغل میں فرق دیکھنے میں آیا۔ سلسلہ ازیمیہ کا قیام دراصل موجودہ دور کے تقاضوں، ماحول اور لوگوں کی شعوری کیفیت کے پیش نظر عمل میں آیا۔ سلسلہ ازیمیہ سیدنا حضور علیہ السلام کی منظوری سے 1960 میں قائم ہوا۔ امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1898 میں بھارت کے شہر یو پی میں پیدا ہوئے۔ والدین نے محمد عظیم نام رکھا۔ شاعری میں برقیہ تصنف ہے۔ عالم تقدیم اور عوام و خاص میں قلندر بابا اولیاء کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ پورا نام حسن اخرا محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سلسلہ ازیمیہ کے قیام کی ضرورت کے بارے میں مرشد کریم اور سلسلہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں، ہر گروہ اولیاء اللہ میں مختلف اکابر حضرات نے ہر زمانے میں طالبان حق کی عمومی حالت کو پیش نظر رکھ کر ایسے اسباب مرتب کیے جن پر عمل پیرا ہو کر عرفان خدا بندی حاصل کر سکے۔ ہر زمانے میں نوع انسانی کی شعور اور جسمانی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک زمانے میں لوگوں کے پاس جسمانی قوت کی فراوانی تھی، لیکن ان کا شعور
اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج ہے۔ فی زمانہ ماحول کے اثرات سے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ان کی مصروفیات میں ہر درجہ اضافہ ہو گیا، چنانچہ آج کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ پرانے طریقہ ہائے ریاضت پر عمل کر سکیں۔ آج کے سائنسی دور میں کوئی طریقہ اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اسے فطرت کے مطابق اور سائنسی توضیحات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سلسلہ زینیہ کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر تفکر کے دروازے کھول دیے جائیں، چنانچہ حالات حاضرہ کے پیش نظر سلسلہ زینیہ کے اسباب مرتب کیے گئے۔ سلسلہ زینیہ جذب و سلوک دونوں روحانی شعبوں پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں روایتی پیری مریدی اور مخصوص لباس اور وضع قطع نہیں ہے۔ طلبات کے اندر خلوص اور روحانیت کا ذوق و شوق اس کو سلسلے کے ساتھ منسلک رکھتا ہے۔ سلسلے میں مریدین کو دوست کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تاکہ ایک بے تکلفانہ ماحول کے ساتھ ساتھ محبت، خلوص، ایک دوسرے کا احترام اور ادب بھی ملحوظ خاطر رہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے سخت ریاضتوں، چلوں اور مجاہدوں کے بجائے ذکر و اذکار کے آسان طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا ورد مریدین چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو کر سکتے ہیں تاکہ مریدین کا ذہن ہمہ وقت اپنے خالق و مالک اور کفیل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ تعلیم کا محور غار حرا میں عبادت مراقبہ ہے۔ تفکر اور خدمت خلق کو احساس قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم کا محور مراقبہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں اور قابلیتوں سے نوازا ہے۔ ان صلاحیتوں اور صفات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ذہن کا یکسو ہونا ضروری ہے، اور یکسوئی اور سکون حاصل کرنے کے لیے سلسلہ زینیہ نے اپنے سالکین کو مراقبہ کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی، مذہبی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں اور اپنی تخلیق کے مقصد، اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کا قرب اور رابطہ قائم کر سکیں۔ انسانی وجود کے دو رخ ہیں، مادی اور روح۔ مادی جسم تعفن، سران اور محدودیت کے فول میں بند ہے، جبکہ روح کو احسن تکوین قرار دیا گیا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اس لیے انسان کی زندگی کی ہر ایک حرکت روح کے موجود ہونے سے مشروط ہے۔ روح کو اطلاع اللہ تعالیٰ کی تجلی کے زور امر الہیہ سے آتی ہے، اور یہ ترسیل اپنے اندر زندگی کی ہر حرکت کو قائم رکھنے کی مکمل قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر وعدے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ انسانی ذہن اللہ تعالیٰ کی ترسیلی نظام کے ساتھ وابستہ رہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی مثال کا تذکرہ قرآن پاک میں جنت کی زندگی ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا نے بسر کی، لیکن زمین پر انسان یا کوئی بھی فرد جس طرح اصلاح کو سمجھتا ہے، اس کو معنی پہ لاتا ہے اور تقاضے پورے کرنے کے لیے وسائل حاصل کرتا ہے یا معاملات زندگی سر انجام دیتا ہے، وہ ذہن کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے جس کو طرز فکر کا نام دیا گیا ہے۔ طرز فکر دو طرح کی ہوتی ہے، روحانی اور مادی۔ یہ ماحول سے منتقل ہوتی ہے۔ تفکر اور مراقبے کے ذریعے اس طرز فکر کو بنانا مقصود ہے جس کے ذریعے حواس کا ایسا پیٹرن بن جائے کہ طلبہ اور طلبات آٹومیٹک صفات الہیہ اور اسوہ حسنہ کا مظاہرہ کر سکیں۔ حواس کا آٹو پیٹرن طرز فکر کے تحت بنتا ہے۔ طرز فکر کے ذریعے اس کی رسائی ان انوارات تک ہو سکے جنہیں انوار الہیہ اور انوار نبوت کہا جاتا ہے، تاکہ زندگی میں فلاح اور آخرت میں نجات حاصل کر سکیں۔ سلسلہ زینیہ چاہتا ہے کہ اس کے اراکین دینی اور روحانی علوم کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جدید علوم حاصل کریں۔ معاشی شعبے میں کسب حلال کے لیے مذہبی اور ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے بھرپور کوشش کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ آمدین حلال اور قانونی طور پر جائز ہونا چاہیے، ہونا سلامتی اور امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، ملاوٹ، کم تولنا، کسی کا حق غصب کرنا، رشوت خوری، چوری جیسے منفی کام سلامتی سے انحراف اور روحانیت میں خیانت ہے۔ سلسلہ زینیہ اپنے سب اراکین کو بلا امتیاز مذہب و ملت سب انسانوں کے لیے خدمت کی تلقین کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ تعلقات میں اولیاء اللہ کے طریقوں کی پیروی کی جائے۔ خدمت خلق سلسلہ زینیہ کی تعلیمات کا عملی حصہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ رابطے اور تعلق کو قائم کر سکتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تمام مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور فضل حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلسلے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شکریہ۔ آپ میں ملتمس ہوں محترمہ ہماری شفقت صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خوشنودی پروردگار کی خاطر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کی صورت میں گناہ عقیدت پیش کریں۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ سکون پایا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں۔ تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں۔ تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا
حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ، سلسلہ عظیمیہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی روحانی صلاحیتوں کی بیداری کے لیے بھی خصوصی مہم چلائی اور خواتین کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ محترمہ سیما عزیز صاحبہ راولپنڈی مراقبہ ہال میں خواتین بڑی رسم کی نگران ہیں۔ محترمہ ایک سادہ مزاج، دور اندیش اور شگفتہ مزاج خاتون ہے۔